نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نصرت بالرعب، کہ میری روب کے ذریعے مدد کی گئی۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نصرت بالرعب، میری روب کے ذریعے مدد کی گئی، مطلب دشمن کے دل میں میرا خوف ڈال دیا گیا۔ خوف، ڈر، روب کا مطلب ہوتا ہے ڈر اور خوف، دشمن کے دل میں میرا روب اور ڈر اور خوف ڈال دیا گیا۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور اس حوالے سے مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رائے خدا میں جہاد کے علاوہ کبھی بھی کسی عورت کو یا خادم کو نہیں مارا، اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، اور نہ ہی کسی ایذا دینے والے کو ایذا دی، تکلیف دی۔ جب اللہ رب العزت کی حرمت توڑی جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اسے سزا دیتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا، اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ معاف کر دیا کرتے تھے۔ البتہ رائے خدا میں جہاد میں اگر ضرورت پیش آئی، جیسے ایک کافر تھا امیہ بن ابی خلف، تو اس کو نبی کریم علیہ السلام نے قتل کیا، تو رائے خدا میں جہاد میں تو حضور علیہ السلام پھر جہاد کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو باقی جہاد کے علاوہ آپ علیہ السلام نے کسی کو نہیں مارا، معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی طاقت اور قوت اتنی تھی، الموجم الاوسط میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو 40 جنتی مردوں کے برابر قوت اور طاقت دی گئی، 40 جنتی مردوں کے، اور دنیا کے 4000 مردوں کے برابر قوت دی گئی، طاقت۔ حضور علیہ السلام کی اتنی طاقت اور قوت تھی، اور رکانہ پہلوان کا واقعہ بھی روایات موجود ہے کہ آپ نے اس کو پچھاڑ دیا تھا کشتی میں، پھر وہ ایمان لے آئے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی بن گئے تھے، حضرت سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ پورا واقعہ احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت اور قوت دی تھی، پھر بھی حضور علیہ السلام معاف کر دیا کرتے تھے، رحمت للعالمین تھے، کسی کو بھی نہیں مارا، نہ عورت کو، نہ خادم کو۔ البتہ جب جہاد ہوتا تو وہ اللہ کا حکم ہے، جیسے امیہ بن ابی خلف ایک کافر تھا، مشرک تھا، اس کو حضور علیہ السلام نے قتل کیا، یہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو جہاد کا حکم اور ہوتا ہے عام حالات میں، نہ اپنی ذات کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو بھی نہیں مارا، نہ انتقام لیا، اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے کوئی معاملہ پیش آتا، اللہ کے دین کی حرمت کو پامال کرتا، تو پھر اس کے لیے آپ اس کو سزا ضرور دیتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ کے دین کی حرمت کو توڑتا ہے یا پھر ملک کا نقصان کرتا ہے، پھر اس کو سزا ضرور دیں گے۔ اگر آپ کی کوئی ذات کا نقصان پہنچاتا ہے، آپ کو پہنچاتا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ بہرحال اگر آپ اس کو معاف نہیں کرتے، اس کا بدلہ لیتے ہیں، جیسے قتل کوئی کر دیتا ہے یا کوئی نقصان کر دیتا ہے، تو بدلہ لے سکتے ہیں شرعی طور پر، لیکن خود نہیں، قانونی طور پر، یعنی قانون سے رابطہ کریں اور قانون پھر اس کو سزا دے۔ بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچے، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔